السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سنا جائے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور پھر پانچواں حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اگلے حقوق ہیں کہ اس کو سمجھانا۔ تو اس طرح اس کے بہت سارے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں جو ایک بنیادی حق یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں۔ یہ غلطیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی جو ہے اس کو لحن جلی کہتے ہیں، اور دوسری غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ لحن جلی وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان اگر قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو وہ بالکل قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا ہے کہ اس کا مطلب تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے کوشش انسان کو کرنی چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھے۔ تو ہم نے 3 لیول بنائے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے لیول کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو مماثل الصوت کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف ہیں کہ جن کی ادائیگی کرتے ہوئے عام طور پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ خیال نہیں کرتے، اور ایک لفظ دوسری کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ قاف اور یہ کاف ہے، ان دونوں کو ایک ہی طرح لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کی جگہ اگر یہ پڑھیں یا اس کی جگہ یہ پڑھیں تو ترجمے میں بالکل تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہا اور ہا ہے، تو اگر ان کو بھی اسی ترتیب سے پڑھا جائے کہ ایک کو دوسرے اور دوسرے کو پہلے کی طرح پڑھا جائے تو سارا ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم لیول 1 کے اندر اس کو دیکھیں گے کہ یہ کتنے حروف ہیں کہ جن کے درمیان ہمیں فرق دھیان سے کرنا ہے، اور وہ ان حروف کے اندر ہمیں کس طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا جو حرف ہے وہ ہے زال اور زا میں فرق۔ زال جو ہے وہ زبان جو ہے، یہ اوپر والے دانت ہیں اور دانتوں کے اس جگہ پہ زبان لگے تو وہ زال بنتا، اور یہ جو ہے زا، یہ سیٹی کی طرح کی آواز آئے گی اور یہ نرم ہوگا۔ جیسے آپ اس کی مثال لے لیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے ذلولا، تو یہ ذلولا، یہ دیکھیے ایسے زبان یہاں پہ ذلولا اور نرم ذلولا، اور اس کے مقابلے میں زلزال لفظ ہے، یہ زا ہے تو یہ سیٹی ہے، زلزال، زی سیٹی کی طرح، زلزال۔ تو عام طور پہ لوگ اس کو زلزال اور ذلولا دونوں کو اکٹھا کر جاتے ہیں، تو اس میں فرق ہے، وہ ہے ذلولا نرم، اور زبان یہ دیکھیے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، زبان کی نوک دانتوں کے قریب ایسے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ذلولا، اور یہ ہے زلزال، تقریباً دانت ملتے ہیں اور پیچھے زبان کا زور لگتا ہے، زلزال۔ اسی طرح اگلے لفظ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ جن 2 حروف کے اندر ہم نے فرق کرنا ہے وہ ہے وا اور ضاد۔ یہ بھی موٹا ہے اور یہ بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ یہ جو دانت ہیں اوپر والے، ان دانتوں کو یہاں پہ جیسے رال تھا اسی طرح یہ دانتوں کے اوپر والے جو دانت ہیں ان کے ساتھ زبان کی نوک لگائیں گے تو بنے گا وا، جیسے
ظالم، یہ دیکھیے ظالم ظالم ظالم. اور یہ جو ضاد ہے، یہ جو انسان کے ایسے کے دانت ہوتے ہیں پورے منہ کے اوپر والے حصے سے، تو یہ جو زبان ہے اس کو یہاں پر لگائیں، ان 5 داڑوں کے ساتھ لگائیں، سائیڈ والی 5 داڑوں کے ساتھ لگائیں، تو بنے گا وال. یہ دیکھیے، یہ زبان کی جو سائیڈ ہے اس کو اوپر والے حصے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے پریکٹس کیجئے. وال. المغضوب المغضوب المغضوب. اوپر یہ دیکھیں، یہ جو زبان ہے، یہ زبان کی گولائی ہے، اوپر والے دانتوں کے سائیڈ پہ جو 5 داڑیں ہیں بالکل ان کے ساتھ جا کے لگائیں، تو بنا بود. موٹا ہے یہ، کمپیریٹیولی زیادہ موٹا ہے اس کی نسبت، یہ بھی بہت موٹا ہے لیکن یہ زیادہ موٹا ہے اس کی، یعنی یہ زیادہ موٹا ہے، تو بنا بود. اور وہ را نرم، یعنی کس انداز سے، جیسے رال تھا نا اس جگہ کے اوپر، یعنی یہ دونوں، یہ اس کا مخرج ہے اور یہ اس کا مخرج ہے، دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، لیکن یہ رال یہ نرم ہے اور یہ موٹا کر لیں. وا 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 ظالم. اور یہ المغضوب اوپر والی سائڈ پہ. یہ کوشش کیجئے پریکٹس. یہ چند ایک حروف ہیں وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس کے بعد اگلے 3 حروف ہیں، ان کے اندر آپس میں دھیان سے ان کو پڑھنا پڑتا ہے. یہ 3 حروف آپ کے سامنے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ جو ثا ہے، یہ زبان، یہ اوپر والے دانت اور یہ زبان ہے، اور یہ نرم پڑیں گے. اور وہ جو سین ہے یہ سیٹی ہے، اور یہ بھی سواد بھی سیٹی کی طرح ہے، لیکن یہ باریک اور یہ موٹی سیٹی، یعنی لفظ موٹا ہے لیکن ہے سیٹی کی طرح. تو اب میں اس کی پریکٹس کرواتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہی ہے. یہ دیکھیے، یہ زبان یہاں پہ اوپر والے دانتوں کا ثا. ثمرات 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 ثمرات. اور جو سین ہے، سین کے ساتھ آپ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ہے سوف. سین سوف سوف سین، جیسے وہ جو زا کر رہے تھے نا وہ بھی سیٹی تھا، اور یہ سیٹی کے اندر جو دانت ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایسے زبان زور لگاتی ہے، اور اسی طرح سین میں بھی اسی طرح زور لگاتی ہے. دانت تقریباً ملتے ہیں اور زور لگے گا. سوف سوف سین سوف سوف. اور اگر صاد کی باری آئے تو یہ تھوڑا سا موٹا ہے. قرآن مجید میں بھی صواف صاد ہے، سیٹی کی آواز چیک کریے، سو سو، لیکن یہ موٹا ہے. یہ سین ہے، یہ صاد ہے. دونوں میں سیٹی ضرور ہے، یہ باریک اور یہ موٹا. صواف صواف. تو یہ فرق کیا ہوا؟ یہ نرم ہے اور یہ باریک سیٹی ہے، اور یہ موٹا لفظ ہے اور یہ بھی سیٹی ہے. تو ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ ثا کی جگہ سین کی جگہ صاد پڑھ دیں گے تو فرق ہو جائے گا ترجمے کے اندر. تو یہ لحن جلی میں آتا ہے، یعنی ایسا قرآن کو پڑھنا کہ جس میں قرآن مجید کا مطلب ہی تبدیل کر دیا جائے. اس کے بعد نیکسٹ ہے 2 لفظ ہیں، ایک ہے کاف اور ایک ہے قاف.
یہ موٹا ہے اور یہ نکالتے کیسے ہیں؟ یہ جو یہ اوپر آپ کا جو تالو ہوتا ہے نا ایسے، تو اس کے ساتھ زبان جو ہے وہ یہاں پہ کر کے لگتی ہے، تالو کے قریب جو ہے وہ یولا جس کو کوا کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، یہ گلے کے درمیان لٹکا ہوا، تو اس کے قریب جا کر زبان کو اوپر لگائیں اور حلق کو ایسے بند کرنے کی، یعنی کہ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں، قوف موٹا کریں، قوف توجہ کیجئے، قوف قوف، جیسے لفظ ہے قرآن مجید میں قلوب، قلوب، قوف موٹا، قلوب، میرے ساتھ ساتھ آپ سننے والے ضرور پریکٹس کیجئے، قلوب قلوب، قاف موٹا۔ اور یہ جو کاف ہے یہ اس کے الٹ ہے، یہ عام نارمل جیسے ہم اردو بولتے ہیں اس میں جیسے ہم نے کبھی تکلف نہیں کیا تو یہ بلا تکلف کریں گے، کاف کاف کاف، قوف کاف، قوف کاف۔ تو اس کی مثال لے لیتے ہیں، کمثل، کمثل، یہ تا تو ہم نے پڑھ لیا نا، یہ نرم تھا، اور دانت اور یہ زبان یہاں پہ تا، کمثل کمثل کمثل۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے تا، اس کو اردو میں تے کہتے ہیں اور یہ اس کو اردو میں توئے کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں تا ہیں، یہ تا ہے، فرق کیا ہے ان میں کہ یہ جو تو ہے یہ دانت جو ہے جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے اس کی جڑ ہے، تو زبان کو اس کی جڑ کے ساتھ ایسے لگائیے، زبان کو جڑ کے ساتھ لگائیے، یہ زبان ہے یہ اندر والے حصے کی جڑ کے ساتھ جگہ کے لگے، اوپر والے دو بڑے دانتوں کی جڑ میں، اور ساتھ موٹا کرنا، تو بنے گا تو، تو اندر جڑ کے اوپر لگائیے، تو، تو، منہ گول نہیں ہونا چاہیے، ایک ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے، اس میں موٹا بھی ہو گیا اور جڑ پہ بھی لگ گیا لیکن وہ منہ گول ہو گیا، منہ گول نہیں ہونا چاہیے، تو، تو، جو اگر بالکل گول ہو جائے گا تو وہ غلط ہو جائے گا، پھر وہ آواز صحیح نہیں نکلے گی، تو، تو موٹا، جیسے لفظ ہے ایک طویل، تو طویل، اور ایک ہے تا، تو یہ آپ تمرہ، تمرہ، تمرہ کھجور، تمرہ، تمرہ، نکالنا یہ بھی تا کو وہیں سے ہے، یعنی اس کا مخرج بھی، لیکن اس میں کیا یہ موٹا کریں، تو، طویل، تو موٹا ہو رہا ہے، طویل، اور یہ تمرہ، تمرہ، یہ تا۔ اس کے بعد ہے الف، عین، یہ وسط حلق ہے، یعنی حلق کے 3 حصے ہیں، اس کے اندر جو درمیانی حصہ ہے اس سے یہ عین نکلتا، وسط حلق، ایسے یہ باریک ہوتا ہے، باریک ہے لیکن اس کو ایسے دبا کے، عین، 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 عین۔ اب اس کی ایک پریکٹس کرتے ہیں، یہ مشکل لفظ گنا جاتا ہے، نارمل ہو گیا، اور یہ حلق سے، یہ دیکھیے یہاں پہ ایسے آپ وائبریشن سی محسوس کریں گے، شاید ہاتھ لگا کے دیکھیے درمیان میں، علیحدہ علیحدہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کی پریکٹس صحیح ہو، تو اس کو اکٹھا پڑھیں، اعوذ باللہ، اعوذ،
اعوذ باللہ من الشیطان، تا آ گیا، تا زبان کی جو نوک تھی وہ اوپر جڑ میں لگنی ہے بڑے دانتوں کی. من الشیطان، من الشیطان. اب یہاں پہ جو اصل لفظ ہے اعوذ. اس کے بعد اگلا ہے اور یہ آخری ہے، وہ ہے ہا اور ہا. یہ بھی اسی طرح وسط حلق ہے اور یہ سینے والی کی طرف سے ہا، کہ بغیر ریزسٹنس کے ایسے ہا، جیسے لہا لہا، یہاں سے نیچے سے نکل رہا لہا لہا. تو اگر یہ ہو آسان نفس کر لیتے ہیں، ہا ہا، یہ یہاں سے درمیان سے مڈ سے ہا ہا، یہ نیچے سے ہا، یہ بغیر کسی رکاوٹ کے اچانک ہا، اور یہ ہا یہاں سے ایسے ہا ہا. حاکم، یہ کاف چونکہ باریک ہی ہے یعنی موٹا نہیں ہے، تو حاکم حاکم. تو یہ اس کی پریکٹس ہے. ہم 2-3 چیزیں لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی آسانی سے پریکٹس ہو سکے. یہ آپ اس کو اچھی طرح غور سے دیکھیے. اس کے بعد ہم 2-3 لفظوں سے پریکٹس کر لیتے ہیں. جیسے کہ یہ لفظ ہے قسط، یہ تینوں لفظ سمجھنے والے ہیں. قاف یہ موٹا تھا اور یہ ایک ایک اس کی صفت صرف لکھ لیتے ہیں. اور سین جو ہے وہ باریک سیٹی تھی، اور طا یہ دانت آگے، اور یہ ایسے یعنی دانتوں کی جڑ میں زبان لگے، اور یہ بھی موٹا. قسط قسط قسط، قاف موٹا، قاف قس قسط. اسی طرح ایک لفظ ہے، یہ آج کا آخری ہے پریکٹس کے اندر، قسمتن ویزا. یہ قاف موٹا تھا اور جو سین ہے یہ باریک سیٹی ہے، اور جو ضاد ہے یہ بھی موٹا ہے، لیکن یہ جو سائیڈ والی داڑیں ہیں ان کے ساتھ زبان کو پانچ کے ساتھ لگانا ہے، اور یہ بہت زیادہ موٹا ہے. اور یہ زا جو ہے یہ بھی سیٹی کی طرح ہے. اس سے پہلے ایک لفظ ہے اذن. تو یہ ذال ہے یہ نرم ہے اور ایسے زبان کو دانتوں کے ساتھ اذن. اب دیکھیے گا اذن اذن، قاف قس قس، سین باریک، قاف موٹا، اذن قسمت ضا، یہ دیکھیں ضاد، ضیزا ضیزا، تلک اذن قسمت ضیزا ضیزا ضیزا. تو یہ سر مشکل الفاظ بتائیں، یہ 11 حروف ہیں جن کو خاص توجہ دینی پڑتی ہے، اور اگر ان کے ساتھ
ملتے ہوئے باقی حروف بھی لکھ لیے جائیں تو 4 اس کو جمع کر لیں تو یہ 15 حروف بنتے ہیں۔ یہ آپ کو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور اگر آپ کو جے پی جے چاہیے ہو تو اس کے اوپر نمبر نظر آ رہا ہے، آپ واٹس ایپ کیجئے، وہ آپ کو اس کا جے پی جی مل جائے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے اور قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھیے اور لوگوں کو سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔